إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، شان، مقام، سیرت اور کردار کے بارے میں۔ کائنات میں سارے نبیوں کے بعد جس شخصیت کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے ان کا نام ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر کا نام سنتے ہی ایمان والے لوگوں کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ پر، اسلام پر، مسلمانوں کے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے احسانات سیدنا ابوبکر صدیق کے ہیں کسی اور کے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے ایسی شخصیت ہیں کہ جن کی اللہ کے نبی سے بڑی مماثلت ہے، بڑا تعلق ہے، بڑا پیار ہے، بڑی قربت ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ نے جگہ جگہ دونوں کو قربتیں، نسبتیں خود فیصلے کے ساتھ عطا کی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی سیدنا ابوبکر صدیق نے شرک نہیں کیا، شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، گناہوں والی زندگی نہیں گزاری۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے بچپن کے پرانے واقعات سنا رہے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واقعہ سنایا کہ میں چھوٹا تھا اور میرا والد مجھے بت خانے میں لے گیا اور ایک بت کے سامنے کھڑا کیا اور کہا، بیٹا یہ تمہارا بت ہے، یہ تمہارا رب ہے، یہ تمہارا معبود ہے، اس کے سامنے عبادت کرو، اس سے مانگو۔ مجھے کھڑا کیا اور خود دوسرے جا کے بڑے بت کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کی عبادت کرنے لگ گیا۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بچپن میں ہی عقل سلیم عطا کی تھی۔ میں اس بت کے سامنے کھڑا ہوا اور سوچنے لگا یہ مورتی ہے، پتھر کی ہے، یہ ہل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، خود لوگ انسان اسے بناتے ہیں، میں اس کی عبادت کیوں کروں؟ اور ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے اس سے سوال کیا، اوے بتا تو مجھے کچھ دے سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں کوئی جواب نہیں آیا۔ تو میں نے کہا تو بولتا نہیں ہے، پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا، کیا مجھے تو کوئی فائدہ دے سکتا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میرا کوئی نقصان کر سکتا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے چند سوال کیے، کوئی جواب نہ پا کر وہاں سے کوئی پتھر، کوئی چیز پکڑی اور کہا کہ ابھی میں تجھے مارنے لگا ہوں، اگر تو رب ہے، اگر تو عبادت کے لائق ہے تو مجھ سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اور میں نے زور سے اسے وہ پتھر مارا، وہ پتھر اسے لگا، وہ بت ٹوٹ کے نیچے گرا، آواز آئی اور ابا جی پاس کھڑے دیکھتے ہیں یہ کیا ہو گیا، دوڑ کے آئے، بیٹا یہ کیا کیا؟ کہا کہ جو کچھ میں نے بہتر سمجھا ہے، جو کچھ میں نے دیکھا ہے میں نے وہ کیا ہے۔
بڑے تحمل والے تھے ابو قحافہ یعنی ابو بکر صدیق کے والد بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہنے کے بغیر صرف سوال کیا کہ بیٹا کیوں کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ساری بات بتائی کہ میں اس سے پوچھ رہا ہوں، یہ بولتے ہی نہیں ہے، میں نے تجربہ کیا کہ یہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے کہ نہیں بچا سکتا، یہ میرے پتھر سے، میری ٹھوکر سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، مجھے کیسے کسی مشکل سے بچائے گا؟ مجھے کیسے کسی دکھ سے، رنج سے، بیماری سے، تکلیف سے کیسے بچا پائے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق کو لیا اور واپس اپنی بیوی ابو بکر کی والدہ حضرت سلمہ کنیت جن کی تھی ام الخیر، ان کے پاس لے گئے تو جا کے سارا ماجرا سنایا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہنے لگی اسے کچھ نہ کہو، میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ یہ بیٹا جس دن پیدا ہوا تھا اس دن آپ کہیں سفر تجارت پہ تھے، گھر میں نہیں تھے، تو اس دن اس کی پیدائش پر مجھے غیب سے جو مبارک بادیں ملی تھیں اور جو پیغام ملے تھے، میں اس دن ہی سمجھ گئی تھی کہ یہ بیٹا کوئی اللہ کی طرف سے خاص ہمارے لیے عنایت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد حضور کے 10 عشرہ مبشرہ ساتھی ہیں جن کو حضور نے دنیا کی زندگی میں باقاعدہ نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ان 10 عشرہ مبشرہ میں سے ایک ابو بکر صدیق خود ہیں، اور 6 کو حضرت ابو بکر صدیق نے دعوت دے کر اسلام میں داخل کیا ہے۔ اور پھر جو اپنے جگری یار تھے نا، آغاز میں ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دوست، حضرت طلحہ جیسے، حضرت زبیر جیسے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان جیسے لوگوں کو آغاز اسلام میں اسلام کی دعوت دے کر حضور کے قدموں میں لے آئے۔ اور اسلام کے لیے قربانیوں کا عالم یہ تھا کہ ابو بکر صدیق بنو تمیم کے بڑے سرداروں میں سے گنے جاتے تھے، پڑھے لکھے تھے، تاجر تھے، کئی دکانوں کے مالک تھے، امیر تھے، لیکن ایمان لانے کے بعد حضور علیہ السلام کے لیے سب کچھ نچھاور تھا۔ مال تو دے ہی رہے تھے، اپنی عزت بھی داؤ پہ لگا دی۔ ایک دن حضور بیت اللہ کے صحن میں گئے نفل پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر مکے کے سرداروں نے گھیر لیا اور مارنا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کو وہ مار رہے تھے، ابو بکر صدیق کا گھر بیت اللہ کے قریب تھا، شور کی، ہلے گلے کی، آوازوں کی جب شور حضرت ابو بکر کے کان میں پڑا تو دوڑتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ آقا علیہ السلام کو مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق حضور علیہ السلام کے اوپر لیٹ گئے اور ان کو برا بھلا کہنے لگے، ان کو ڈانٹنے لگے، گالیاں دینے لگے مہذب انداز میں جو دے سکتے تھے، کہ بغیر تو یہ کیا کر رہے ہو، تم کس کو مار رہے ہو، کیوں مار رہے ہو؟ حضور علیہ السلام کو وہ مار چکے تھے، تشدد کر چکے تھے، تھک چکے تھے، اور حضور علیہ السلام کی طبیعت کافی ناساز ہو چکی تھی زخموں سے، تکلیف سے، اور آپ مدہوشی کی سی کیفیت میں تھے، تو انہوں نے حضور کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی گھونسا مار رہا ہے، کوئی ٹھڈا مار رہا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے، کوئی ادھر سے مار رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے، پھر بھی مار رہے ہیں، اور وہ مارتے مارتے اپنی طرف سے یوں سمجھ گیا کہ ابو بکر صدیق فوت ہو گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا اور دیکھا کہ یہ تو انہوں نے مار دیا ہے، تو وہ ان کو برا بھلا کہنے لگا اور ان سے چھڑوایا کہ پاگلو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ کس خاندان کا آدمی ہے، اور اگر ان کو پتہ چل گیا تو کیا کرو گے، کیا دشمنی مول لے رہے ہو؟ ادھر کچھ لوگوں نے حضور علیہ السلام کو حضور کے گھر پہنچایا، اور ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اٹھایا، بے ہوشی کے عالم میں ان کے گھر چھوڑ آئے۔ اللہ اکبر۔
وہ جو ٹونے ہوتے تھے اس زمانے میں والدہ کر رہی ہے، کچھ تو چچے تائے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا علاج ہے، یہ کیوں نہیں سمجھ رہا، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے بیگانی لڑائی لڑنے کی؟ ایسے میں سورے دن اس زخموں سے چور بے ہوش پڑے رہے ہیں۔ جب رات پڑتی ہے تو ہوش آتی ہے، آنکھیں کھلتی ہیں، والدہ ذرا خوش ہوتی ہیں اور پاس بیٹھی ہوئی ہیں، جسم دبا رہی ہیں، کبھی پیشانی کو دباتی ہیں، کبھی اوپر کپڑا دیتی ہیں کہ جسم کو ذرا گرمی محسوس ہو، پسینہ آئے۔ جب آنکھیں کھلی ہوش آیا تو پوچھا بیٹا کیسے ہو؟ ابوبکر صدیق کہتے ہیں یہ بتاؤ میرے نبی کیسے ہیں، میرے آقا کیسے ہیں؟ والدہ کہتی ہیں بیٹا آپ کو اپنی حالت کا نہیں پتا، جس کی خاطر یہ اتنی مار پڑی، یہ حال ہوا ہے، ابھی بھی تجھے وہی یاد ہے، ابھی بھی اسی کا ہی پوچھ رہے ہو، بتاؤ میں کیا لے کے آؤں؟ ابوبکر صدیق کہتے ہیں نہیں، مجھے بتاؤ میرے نبی کا حال کیسا ہے۔ والدہ دودھ گرم کرتی ہیں، دودھ کے اندر گھی ڈالا ہوگا یا ہلدی ڈالی ہوگی، دودھ تیار کیا کہ چوٹیں لگی ہیں، زخم ہیں، جسم جو ہے بیماری کی سی کیفیت ہے، دودھ لے کے آئیں والدہ۔ تو ابوبکر صدیق کہتے ہیں یہ دودھ کا گھونٹ میری حلق سے نیچے نہیں اترے گا جب تک مجھے پتہ نہ چل رہا ہے کہ میرے آقا میرے نبی کیسے ہیں۔ والدہ کہتی ہیں بیٹا کون سی ضد کر رہے ہو، میں کیسے پتہ کرواؤں، مجھے کیسے پتہ ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں، کس حال میں ہیں؟ کہا میں بتاتا ہوں، جاؤ، فلاں عورت ہے نا ام جمیل، وہ ایمان لا چکی تھی، لوگوں کو نہیں پتا تھا، ابوبکر صدیق کو پتا تھا۔ کہا امی کو جاؤ ان سے پتا کر کے آؤ، وہ قریب گھر ہے۔ والدہ گئیں، ام جمیل نے کچھ نہیں بتایا کیونکہ حضور علیہ السلام کے بارے میں نہیں بتایا کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ واپس آئیں، کہا بیٹا اس نے تو کچھ نہیں بتایا، تو کہا بیٹا یہ دودھ پی لو۔ ابوبکر صدیق کہنے لگے یہ دودھ نہیں پی سکتا میں ابھی، جب تک مجھے پتہ نہ چل جائے میرے آقا کیسے ہیں، میری حلق سے نیچے دودھ نہیں جائے گا۔ تو بیٹا پھر کیا کروں میں؟ کہا امی مجھے ساتھ میرے چلو ام جمیل کے گھر کی طرف، میں پوچھوں گا وہ مجھے بتا دے گی، آپ کو نہیں بتانا ہے۔ بیٹا کیا کر رہے ہو تم، اپنی حالت دیکھو، زخم دیکھو، تکلیف میں ہو۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں نہیں، میں اس سے زیادہ کہیں اس بات پہ تکلیف میں ہوں کہ مجھے پتہ نہیں میرے آقا کی کیفیت کیسی ہے، حالت کیسی ہے۔ والدہ بیٹے کی محبت میں مجبور ہوتی ہے، کہا چلو۔ وہاں گئے تو وہاں جا کے ام جمیل نے دیکھا بیٹھے، تو ابوبکر صدیق نے جب پوچھا نا کہ آقا علیہ السلام کیسے ہیں، کہاں ہیں اس وقت، کس گھر میں ہیں؟ چونکہ زیادہ تر ایک خفیہ گھر تھا ٹھکانہ جسے دار ارقم کہتے ہیں، وہاں پر حضور علیہ السلام پناہ لیے ہوتے تھے، عام لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا۔ تو ام جمیل سے جب پوچھا تو وہ اشاروں میں کہنے لگی حضرت ابوبکر صدیق کو کہ تیری والدہ ساتھ ہے، ان کے سامنے ہی بتا دوں؟ ابوبکر صدیق کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے، میری والدہ ہیں، آپ بتا دو۔ اور جب ام جمیل نے بتایا کہ وہ اس وقت دار ارقم میں ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ سے کہنے لگے کہ اب میرے ساتھ چلو وہاں پر۔ اتنے میں والدہ کو اس کیفیت کو دیکھ کر، اپنے بیٹے کی اس محبت کو دیکھ کر نا آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے والدہ کو سینے سے لگایا، کہا امی کیوں ایسے کر رہے ہو؟ کہا آپ کے ساتھ محبت کی وجہ سے کہ بیٹا یہ حالت تیری دیکھ کے۔ تو ابوبکر صدیق کہنے لگے اماں اگر میرے سے پیار کرتے ہو تو پھر جس نبی کے لیے میں تڑپ رہا ہوں، جس نبی کے لیے میں بے قرار ہو رہا ہوں، آؤ پھر میرے ساتھ چلو، وہاں میرے نبی کا کلمہ پڑھ لو، فلاح پا جاؤ گے۔ یہ تکلیفیں، یہ دکھ، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں عارضی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہیں، یہ اندھیرے ظلم کے چھٹ جائیں گے۔ والدہ نے آنکھوں سے آنسو پونچھے، کہا بیٹا چلو۔ دل کی دنیا بدل گئی۔ والدہ کو لے کے حضور علیہ السلام کے پاس ابوبکر صدیق پہنچے تو وہاں جب آقا علیہ السلام کو دیکھا تو یہ دونوں یار تھے جو زخموں سے چور تھے، دشمنوں سے سارا دن
صحن کے کعبے میں جنہوں نے پتھر کھائے تھے، گالیاں سنی تھیں، ماریں کھائی تھیں، گھونسے کھائے تھے، ٹھڈے کھائے تھے، اب جب رات کو سینے سے سینہ لگایا، کتنی دیر تک جپھی ڈالے رکھی، سکون مل گیا، گویا کہ جیسے زخموں پہ مرم لگ گئی، جیسے گویا کہ سارے زخم بھر گئے، ایسے جیسے ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ السلام سینے سے سینہ لگائے کتنی دیر تک چمٹے رہے، اور ابوبکر صدیق نے کارگزاری سنائی کہ یہ میری اماں آئی ہے، یہ بھی کلمہ پڑھنے آئی ہے، اور حضور علیہ السلام نے ابوبکر صدیق کو تھپکی دی، ابوبکر پریشان نہیں ہونا، یہ دن ہمارے ہمیشہ نہیں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھولے گا، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے لوگ جو ہمیں تکلیفیں دے رہے ہیں یہ شرمندہ ہو جائیں گے، نامراد ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اللہ ہمیں عزتوں سے نواز دے گا، اللہ ہمیں کامیابیاں دے دے گا، اللہ ہمیں عزتیں دے دے گا، اللہ ہمیں ترقیاں دے دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ کو اللہ نے عمر دی، لمبی عمر دی، حضور علیہ السلام کا زمانہ گزرا، ابوبکر صدیق خلیفہ بن گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ کہا کرتی تھیں کہ میں نے ابوبکر کی اس حالت کو بھی دیکھا جب ابوبکر زخموں سے چور ہو کے گھر آیا تھا، اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی مدد اور نصرت کا یہ وقت بھی دیکھ لیا کہ میرا بیٹا اب زمین پر حکمران ہے، زمین پر خلیفۃ المسلمین ہے، زمین پر دنیا میں اللہ نے ابوبکر صدیق سے زیادہ کسی اور کو اس وقت عزت نہیں دی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ میں کوشش کروں گا انشاءاللہ اگلے جمعے بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر ہی گفتگو کروں۔ جو باتیں میں نے کی ہیں اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔